اہل دل سے ملا درد دل ورنہ پاتے کہاں سے یہ دولت بھی ہم درد دل سیکھنا ہے اگر ساتھ میرے رہو پھر سکھائیں گے سارے عرض و سما اور شمس و قمر دیکھ کر پا گئے اپنے خالق کو ہم سارے عرض و سما اور شمس و قمر دیکھ کر پا گئے اپنے خالق کو ہم دل کے ملنے کی ہے بات کچھ ساتھ رہتے ہیں تو ایک متصل دل کے ملنے کی ہے بات کچھ ساتھ رہتے ہیں تو ایک متصل سختیاں شیخ کی ہے فنا کے لیے مت سمجھ اس کو ہے کس کم سختیاں شیخ کی ہے فنا کے لیے مت سمجھ اس کو ہے کس کم حضرت والا نور اللہ اختر پہ نوا کی صدا سنو اپنے مالک کو راضی کرے خوب مظہر پہ نوا کی صدا سنو اپنے مالک کو راضی کرے خوب ہم جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم ہو انسان نہیں جان بھر سے وہ کم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کی ہوا کے رخ بھی بدل گئے، مجھے سہل ہو گئی منزلیں کی ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے لگے. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کی صحبت کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی صحبت کی کیا ضرورت ہے جبکہ ہم عالم بھی ہیں، قرآن کریم کے حافظ بھی ہیں، اور سیاستہ بخاری ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ تمام کتابیں ہمیں یاد ہیں، حتیٰ کہ حواشی بھی ہمیں یاد ہے. لیکن یاد رکھو ہمیں پیدا کرنے والی شخصیت اللہ رب العزت کی. اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا کیا، اس لیے اللہ کے حکم کو سامنے رکھنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر فادخلی فی عبادی، پہلے میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ تاکہ نیکیوں کی توفیقات ملنی شروع ہو جائے. جب نیک اعمال کی توفیقات ملے گی تو آپ گویا جنت میں جانے کے قابل ہو جائیں گے. دنیاوی تمام جتنے دنیاوی امراض ختم ہوتے ہوتے ایک وقت آئے گا کہ آپ جنت کے قابل ہو جائیں گے. تو آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وادخلی جنتی، اس کے بعد جنت میں داخل ہو جائیں. معلوم ہوا کہ بغیر اہل اللہ کی صحبت جنت میں داخلہ نہیں ملے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے صحابہ کرام کو اتنا اونچا مقام ملا کہ نگاہ مبارک پڑی ایک شکم فرش عاشق، اللہ نے اپنی آغوش رحمت میں لے کر اپنی ولایت اپنی دوستی کا سب سے اونچا تاج رضی اللہ عنہ و رضوا، اللہ ان سے راضی ہو گیا واللہ راضی. نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. نگاہ پڑتے ہی بیان سننا ضروری نہیں تھا کہ صحابہ کرام آئیں گے بیان سنیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تب صحابیت کا مقام ملے گا. نہیں، ایمان کی حالت میں صرف نگاہ کا پڑھنا کافی تھا. کیسے کیسے لوگ مشقت اٹھائی اور تکلیفات اٹھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر تشریف فرمائے. صحابہ کرام سے پوچھا این رسول اللہ، اللہ کے محبوب کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مسجد نبی میں تشریف فرمائے. مسجد نبی میں تشریف فرمائے. اب وہ جناب اندر پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ طویل سفر کر کے آ رہا ہوں، میرے پاس زیادہ راہ کچھ نہیں تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، لباس بھی کوئی خاص نہیں، کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس. آپ کی راستے میں گھاس کھود کر اس کی جڑیں چبا کر آپ کی خدمت میں پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقصد کیا ہے، کس مقصد سے آئے؟ اس نے عرض کیا مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے، ایمان کیا چیز ہے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، یہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے شفقت سے بٹھایا اور کلمہ پڑھایا. جب اس نے دیکھا کہ اتنی قیمتی چیز ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب اس کو فکر ہوئی کہ میں اپنے قبیلے تک اپنے علاقے والوں تک اس کلمے کو پہنچاؤں. بس ایک فکر لے کر روانہ ہوا، لیکن مسجد نبی سے بھی زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ اس کا وقت پورا ہو چکا تھا. عزرائیل علیہ السلام آ چکے تھے، سواری سے گرا وہیں اس کا انتقال ہو گیا. صحابہ کرام نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ وہ بدو وہ اعرابی جو ابھی آپ کے پاس سے اتر گیا اس کا انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس کی لاش کو دیکھ کر ارشاد فرمایا من اراد ان ينظر الى عتیق من النار،
اگر تم میں سے کوئی شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہے، جہنم سے آزاد کسی کو دیکھنا چاہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَيْهِ، تو اس کی طرف دیکھ لو. آپ بتائیے کہ ابھی تو اس نے نماز بھی نہیں پڑھی کیونکہ نماز کا وقت نہیں تھا، ابھی اس نے روزہ نہیں رکھا چونکہ رمضان کا مہینہ نہیں، ابھی حج نہیں کیا چونکہ حج کا موسم نہیں تھا، ابھی زکوٰۃ نہیں دی چونکہ حول سال ابھی گزرا نہیں تھا، کچھ بھی نہیں کیا، صرف نگاہ نبوت پڑھی اور ایمان کی دولت لے کر نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے کہ تم میں سے کوئی شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھ لو. بتائیے، معلوم ہوا کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ قیمتی چیز یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کی قوت کا، اس کی قیمت کا اندازہ ہمیں نہیں ہے. اس کا اگر اندازہ ہو جائے تو پھر انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر استحقاق سے عالم ارواح میں کسی نے نہیں سوال کیا تھا کہ اللہ ایمان کی دولت عطا فرما، لیکن اللہ نے کرم فرمایا کہ ہم سب کو مسلمان گھر میں پیدا کیا، ورنہ کیا نام ہوتا بھگوان داس، رام داس، فلاں داس، لیکن اللہ نے اسلام کی دولت نصیب فرمائی. اس پر جتنا شکر ادا کریں کم ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، اے رب کریم اتنی عظیم نعمت آپ نے ہمیں عطا فرمائی کہ جس کی برکت سے ہم جنت میں جائیں گے. اور اگر کلمہ نہیں ہے تو کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے. چاہے ساری زندگی خیر و خیرات کرے، لوگوں غریبوں کی مدد کرے، جو چاہے کرے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے میزان عمل ہی نہیں رکھیں گے. ہم اس کے لیے میزان عمل ہی نہیں رکھیں گے کیونکہ کلمہ ہی نہیں ہے. کلمے کی مثال میں بتاتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی. ایک اردو میں لکھا جاتا ایک، اور عربی میں واحد، انگریزی میں ون. یہ ہے ایک کلمہ. آپ کے پاس ایک تھا، ابھی آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، ایک صفر لگ گیا، کتنا ہو گیا؟ اب آپ دین کی باتیں سن رہے ہیں، ایک صفر اور لگ گیا، کتنا ہو گیا؟ 100. جتنے اعمال کرتے جائیں گے اس ایک کی طاقت بڑھتی جائے گی، اس ایک کی طاقت بڑھتی جائے گی. لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے اس ایک کی ضرورت نہیں ہے، ایک کو ہٹا دو، آپ بتائیے صفر کی کوئی قیمت ہے؟ کوئی قیمت نہیں. عام لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں، مگر اس مثال سے فوراً سمجھ جاتے ہیں. اور 1 10 کب بنے گا؟ جب نقطہ دائیں طرف لگے گا. کیا مطلب؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر سنت کے مطابق عمل کریں گے تو نقطہ دائیں طرف لگے گا. اور اگر سنت کو چھوڑ کر اپنے علاقائیت، اپنی صوبائیت، اپنی ان چیزوں پر عمل کرتے ہوئے کہ ہمارے لوگوں نے یہ کہا، تو نقطہ بائیں طرف لگے گا. اور حسابداں جانتے ہیں کہ بائیں طرف کا نقطے کا لگنا ایک جو ہے وہ بھی آدھا ہو جاتا ہے. یعنی جو لوگ بدعات پہ عمل کرتے ہیں، یہ آہستہ آہستہ ان کا ایمان ختم ہوتے ہوتے ایک دن آتا ہے بالکل ختم ہو جاتا ہے، بالکل ختم ہو جاتا ہے. یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ نے ہم لوگوں کو ایسے مشائخ، ایسے علماء عطا فرمائے جو قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں. تصوف ہمارے نزدیک وہ قابل قبول ہے جو قرآن اور سنت کے تابع ہو. اگر قرآن و سنت کے تابع نہیں ہے تو ایسا تصوف ہمیں قابل قبول نہیں، نہیں عند اللہ قبول. اب یہ خانقاہ کی دیواریں، یہ پلر، کوئی کہے اس کو ہٹا دو، اب پلر گرا دیں اور دیواریں ہٹا دیں، چھت رہی. تو معلوم ہوا کہ یہ اساس بنیاد ہے قرآن و سنت. اگر وہ ہے تو تصوف آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا. تصوف کہتے کس کو ہیں؟ اخلاص پیدا کرنا. اگر یہ پلستر نہ ہوتا خانقاہ میں، اندھیرا ہوتا، پھر بھی عمارت تو تھی، کارآمد بھی تھی، لیکن پلستر ہوا، رنگ روغن ہوا، لائٹیں لگی، پنکھا چل رہا ہے. اب یہ زیب و زینت، یہ ہے تصوف، نکھار پیدا ہو رہا ہے. کہتے سونے پر سہاگا. جب سونا نہیں تو سہاگا کہاں لگاؤ گے؟ اردو کا محاورہ ہے سونے پر سہاگا. سونا ہوگا تو سہاگا لگاؤ گے، جب وہ ہے ہی نہیں تو پھر کہاں لگاؤ گے؟ تو اہل اللہ کی صحبت میں آنے جانے سے بہت جلد طبیعت کے اندر انتقالی کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی دین کی طرف منتقل ہوتے ہوتے ادخلوا فی السلم کافہ پہ عمل شروع کر دیتا ہے، 100% دین میں داخل ہو جاتا ہے.
وہاں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتا. آج ہم لوگ دین کے کاموں میں عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں. یاد رکھو انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، لیکن عقل کی جو معراج جہاں عقل جا کر ختم ہوتی ہے وہاں سے وحی کی ابتدا شروع ہوتی ہے. تو تم کیسے پہنچ سکتے ہو وہاں کیسے پہنچ سکتے ہو؟ اس لیے دین کے اندر گھوڑے دوڑانے کی اجازت نہیں ہے. عقل میں آئے یا نہ آئے، ایسے احکامات کو امر تعبدی کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم اسی طریقے سے. ایک پروفیسر صاحب آئے یورپ سے، انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا، میں نے جواب دیا تو کہنے لگے عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی. میں نے کہا عقل تسلیم کرتی؟ ہاں، ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ پہلے سنو، پھر عقل سے سوچو، پھر سوچو اور پھر اس کے اوپر عمل کرو. میں نے کہا آپ ماشاء اللہ مشرہ مقدہ بھی ہے، نماز پڑھتے ہیں یا نہیں؟ کہا نہیں، نماز تو ضروری ہے. میں نے کہا وضو کر کے پڑھتے ہیں یا بغیر وضو؟ کہا نہیں، وضو کر کے. پھر میں نے پوچھا نواقض وضو میں اخراج ری بھی شامل ہے یا نہیں؟ یہ خان صاحب کسی مسجد میں گئے، امام صاحب نے سجدہ سہو کیا. پوچھا خان امام صاحب تم نے سجدہ سہو کی؟ تھوڑی سی گوز نکل گئی. اور بےخوب بہت اچھا ڈرائیور ہے تم، پنچر گاڑی کو تم نے منزل تک پہنچا دی. میں نے کہا دیکھو ہوا کہاں سے خالی ہوئی، عقل سے ذرا سوچ کے بتاؤ. بہت دیر سوچتے رہے. میں نے کہا عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ایک گلاس پانی لے کر مقد کو دھو لیا جائے. کہتے ہاں. میں نے کہا پھر آپ تو ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، غایا کو مغلیہ میں داخل کرتے ہیں، ڈھونیوں تک ہاتھ دھوتے ہیں، اور پھر اس کا مسح کرتے ہیں، گردن کا مسح کرتے ہیں، کان کا مسح کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نیچے چلے جاتے ہیں پاؤں پہ. وہ درمیان والی حصہ جو ہے مقد تو وہ درمیان میں انتظار میں رہا کہ پانی کب آئے گا اور آپ پاک ہو جاتے ہیں. کہتے ہاں یہ چیز سمجھ نہیں ہے. میں نے کہا یہ نہیں، ایسے بہت سے احکامات شریعت کے ہیں جہاں انسان کو گھوڑے دوڑانے کی اجازت ہی نہیں ہے. ایسے احکامات کو امر تعبدی کہا جاتا ہے. امر تعبدی کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم اسی طریقے سے ہے، وہاں بغیر سمجھے بے چون و چرا ہمیں عمل کرنا ہے. آج کتنے ایسے شیاطین کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی مبارک جو رکھی تھی وہ چونکہ قیچی نہیں تھی اس زمانے میں، بتائیے لا حول ولا قوت الا باللہ، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی وہ نکال دیتے ہیں. یاد رکھو جو قومیں جنہوں نے اپنے کلچر کو باقی رکھا اللہ تعالیٰ اس قوم کو بھی باقی رکھتے ہیں. پڑوس میں 1440-42 سال کے بعد انہوں نے اپنے کلچر کو نہیں چھوڑا. پوری دنیا آ گئی وہاں، نوٹوں کی بارش کر دی، لیکن انہوں نے اپنی پگڑی داڑھی اپنے کلچر کو نہیں چھوڑا. آج اللہ نے اتنے سال کے بعد ایسا سرخ رو کیا کہ سارے کلچر والے وہ ایسا غائب ہوئے تم دبا کے کہ نظر بھی نہیں آتے گئے کہ، لیکن انہوں نے کلچر نہیں چھوڑا. کیونکہ یہ لوگ ہمارے دماغ کو پہلے غلام بناتے ہیں مختلف انداز سے کہ آپ تھوڑا سا انگلش کی طرف آ جائیں. تھوڑا بھائی انگلش پڑھنا کوئی برا نہیں ہے، پڑھو لیکن اس سے مرعوب مت ہو. وہ اگر عربی انگلش میں بات کرے تو آپ عربی میں شروع کر دیں. وہ کہ نو عربی کو نو انگلش، ہمیں بھی انگلش میں. اس لیے کہ اللہ کا کلام عربی میں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے، جنت کی زبان عربی. لیکن آج اتنے مرعوب ہو جاتے ہیں کہ بس آہستہ آہستہ دینی طبقے کو اس طرح لاتے ہیں. پہلے ٹراؤزر پہنا دیا کبھی تو دیکھتا ہاں چست بڑا مزیدار لباس ہے، پھر کہتا ڈھیر مزیدار ہے. اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد پھر آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے پھر پینٹ پہ آ جاتا ہے. پھر ذرا اسمارٹ بننے کی کوشش ہوتی ہے تو ایسے نائی کے پاس جاتا ہے جو مالش کر کے تھوڑا سا سلا دیتا بھی داڑھی چھٹ کرتے کرتے. جب جاتا ہے ساتھی کہتے ہیں یہ کیا بھائی داڑھی کدھر اپنی جگہ نہیں، وہ تو بہت چھوٹی ہو گئی، ایک مشت جو ہے ایک قبضہ جو ہے ضروری ہے. اچھا یہ نائی نے میرے خیال شراب کی، لیکن آئینے میں شکل دیکھتا ہے کہ وہ دھوبی کے کتے کی طرح نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. اب دونوں خوش رہتے ہیں، رحمان بھی خوش اور شیطان بھی خوش، نہ ادھر کرا نہ ادھر کرا. اس لیے ہمارے اکابر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو اتنا مضبوطی کے ساتھ پکڑا کہ اس میں رد و بدل نہیں آ رہی.
جو ادارے اس طرف چل پڑے چلتے 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 اس کی مثال عجیب و غریب مثال ہے. 4 دوست تھے, چاروں بہت ماڈرن ہیں, کہتے تھے ہم لوگ دیکھو جدت پسند ہے, ہمیں معاشرے کے ساتھ چلنا ہے بھائی, چلو. پھر انہوں نے کہا دیکھو ہم چلتے ہیں آج کھانا کھاتے ہیں کسی بڑے ہوٹل میں. اب گئے جناب چائنیز ہوٹل میں, اندر داخل ہوئے تو 2 دروازے, ایک میں لکھا مرچوں والا, ایک میں لکھا بغیر مرچوں والا. مطلب مرچے والے بہت کھائے پاکستان میں, آج بغیر مرچوں والا کھانا کھاتے ہیں. اس میں داخل ہوئے تو پھر 2 دروازے, ایک میں لکھا کریڈٹ یعنی نقد یا ادھار. ان کا یار نقد تو ہمیشہ کھاتے ہی رہتے ہیں, آج ادھار کھاتے ہیں. ہم سب دیکھو ہمارے پاس کریڈٹ کارڈ بھی ہے, ہم جتنے پسند ہو گئے, آج نئی نئی چیزیں جتنی ڈش سب کھائیں گے. پھر آگے بڑھے تو پھر 2 دروازے, اس سے باہر نکلے تو دیکھا روڈ, مڑ کے دیکھا کہ وہ ہوٹل کدھر گیا, دیکھا تو وہ ہوٹل سے پیچھے رہ گیا. تو جدت پسندی میں طالب علم دیکھتے دیکھتے کہتا ہوں مدرسہ کدھر گیا میرا, جہاں میں پڑھ رہا تھا. وہ کہنا وہ تو پیچھے رہ گیا. آپ ماشاء اللہ زیادہ کیا آپ نے, اب آگے نکل چکے ہیں. یاد رکھو اپنے اکابر کے مسلک پہ رہو, ان کے نقش قدم پر چلو. وہ اکابر جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو پکڑا اور اس پر چلتے ہیں. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ انگریز وہاں پہنچ گیا, حضرت کرانے بیٹھے تھے, 35 بیٹھ گئے. پوچھا قاسم کو دیکھا, ہاں تھوڑی دیر پہلے ادھر بیٹھا تھا. چوریا کیا, جھوٹ سے پھر بھی بچتے ہیں. وہ جلدی دوڑا ہے, جلدی پکڑو پکڑو بھی قریب ہوں گے. اندر کمرے میں گئے, حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرتضی, ابھی سارے پریشان, یا اللہ شیخ تو ذکر کر رہے ہیں ابھی تو. انہوں نے پورا کمرہ چھان مارا, ایک ایک چیز دیکھا تو ہے ہی نہیں. جب چلے گئے تب بھی ہے اندر. فیصل و کسرا کے بادشاہ کے ساتھ جا کے تخت کے اوپر بیٹھ گیا. اس نے دیکھا یہ پھٹے پرانے کپڑے, دل خشک ہے, تم میں شرم نہیں آتی. اپنے سیکورٹی والوں سے کہا بے ہو, تمہیں بادام پستے کھلا کھلا کے سانڈ بنایا, اس کو روک نہیں سکتے. حضور بات ہے جو دل اس کے سینے میں وہ ہمارے سینے میں نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں جو اس کو اللہ نے دل دیا وہ شیروں والا دیا ہے, اور ہمارے سینے میں لومڑی والا دل ہے, لومڑی والا دل ہے. بس کوئی آ گیا چاہے دہری اور کچھ, آئیے تشریف رکھیے جناب. وہ جناب آپ کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی, آپ کو اللہ نے دین عطا فرمایا, آپ کو اللہ نے صراط مستقیم دکھایا. پھر آپ اتنے زیادہ مرو, وہ کیوں نہیں مرو ہوتے ہیں, وہ کیوں نہیں مرو ہوتے ہیں. آپ بتائیے کہ کبھی کسی یورپی ملک کا صدر آیا ہو پاکستان میں اور شلوار کرتا اور جناب پگڑی باندھ کے کبھی دیکھا؟ یہ ساری غلامی ہمارے لیے رہ گئی ہے. تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے, ایک ہاتھ سے, دونوں ہاتھ سے نہیں, اب ایک ہی ہاتھ سے بجتی ہے. ہوا میں ہاتھ ہلاتے رہتے ہیں. کہتے ہم غلامی کریں گے, تم کرو نہ کرو, فکر نہ کرو تم, بس اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو قوی بنا دیں, فوجی کا قوی ہے اس کو اقوی بنا دیں. چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم سے بڑھ کر کوئی قدم قیمتی نہیں ہے. نقش قدم نبی کے ہیں, جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں, سنت کے راستے. اسی کا نام صراط مستقیم ہے, جس کا ایک سرا دنیا میں ہے اور دوسرا سرا جنت میں ہے. اس پر قدم رکھو, ایک ایک سنت پہ عمل کرتے کرتے ایک دن جنت میں داخل ہو جاؤ, ایک دن جنت میں داخل ہو جاؤ. تو نیک صحبت میں آنے جانے سے مزاج تبدیل ہونا شروع ہوتا ہے. خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. نیک صحبت میں آنے کے بعد انسان کی ٹینشن, پریشانی, چیزیں سب دور ہونی شروع ہو جاتی ہیں. جو لوگ اہل اللہ کی صحبت سے اعراض کرتے ہیں ان کے دنیا کی محبت بڑھنی شروع ہوتی ہے. بڑھتے 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 ایک دن آتا ہے کہ وہ اپنا وضع قطع سب تبدیل کر دیتے ہیں. مسجد میں اس لیے داخل نہیں ہوتے, کورونا بیٹھا ہوا ہے. ارے بھائی کورونا تمہارے کیا کر لے گا, تم اللہ کے گھر سے کیوں محروم ہوتے ہو؟ پھر کورونا
باغیچے میں پتے جھاڑتا ہوں، بکریوں کو کھلاتا ہوں. یہ جیسی کا اتوق دو میں اس پہ ٹیک لگا دوں. اللہ تعالیٰ نے ٹیک مجھے لگانا چاہیے، اس پہ ٹیک لگا دو، اس کو نیچے چھوڑ. وہ سانپ بن گیا، خود پیغمبر ڈر گئے، بھاگنے لگے. کہا نہیں دوبارہ پکڑا، پھر لکڑی کا ہو گیا. کتنا خیال رکھا ان چیزوں کا. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا، لیکن فوراً آیت نازل ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے وہ صحابہ جو پہلے ایمان لائے وہ کافی ہے. اللہ نے یہاں بھی توحید پہ نظر رکھی کہ مجھ پہ نظر رکھو، انسانوں پہ نظر نہ رکھنا. صحابہ کرام تو وہ صحابی ایسے کسرا کے بادشاہ کے ساتھ بیٹھے بیٹھے جب دیکھا کہ مجھے برا سمجھ رہا ہے تو فوراً نیچے گئے، تلوار نکالی، پھٹے پرانے کپڑوں میں اس کی چمک دیکھ کے سب ڈر گئی. وہ تلوار اتنی تیز ہے. اور قالین کا ٹکڑا کاٹ کے اس کو پھینک دیا. کہا یہ زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں تو مجھے نگاہ ملا کے بات کر. اور وہ ایسے سے کانپ رہا ہے، پھر اپنے دیکھ رہا ہے خدام کو جو بڑی رنگ برنگ کی وردیاں پہن گئی. بھائی مجھے بچاؤ، اسی کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے سر وہ صحیح تو کہہ رہا ہے کہ مجھے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، میری اندر جتنی ہمت نہیں مجھے آنکھوں میں آنکھیں ڈالوں، کیونکہ اس نیچے پر نگاہ نبوت پڑی ہو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کی نگاہ جب معراج پہ تشریف لے گئے، اللہ نے ہم کلامی کے شرف عطا فرمایا. ایک 0 پاور کا بلب، ایک اربوں خربوں پاور کا بلب، وہ کیسے دیکھ سکتا تھا صحابی کو؟ فوراً دعوت دیتے رہے، اسلام قبول کر یا پھر تیار ہو جا. وہ کہ اکیلا آیا ہے، اتنا دیر کیسے ہے؟ آج ہم لوگ ذرا سی بات میں ایسا گھبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. بلی کود جائے تو سمجھتے شیر آ گیا، بس اب نہیں چھوڑے گا. ہاں اب نہیں چھوڑے گا. ایسے ایسے بادشاہ بھی گزرے جو بغیر شیر کو اپنے تلوار سے اس کو 2 پیٹ میں اس نے حملہ کیا، جو مارا 2 ٹکڑے کر دیے. آج کل تو دور سے دیکھتے پیشاب نکل جاتا ہے، کہ بڑا پیشاب چھوٹا پیشاب دونوں نکل جاتے ہیں. پھر تو بھائی اس سے بچاؤ. لیکن جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، یہ مغل بادشاہوں میں ایک شہزادہ تھا، اس کا بھی ایک شکار کھیلتا تھا. کہتا نہیں آقا مت کرو، جنگل میں جب آئے گا ادھر پیچھے سے بھگاؤ اس کو، میرے اوپر حملہ کرے گا. کہا نہیں آپ شہزادے ہیں. کہا نہیں کچھ نہیں، شکار تو مزہ جب ہی ہے جب مقابلہ آمنے سامنے. جیسے اچھل کے آتا تھا حملہ کرنے کا، مارا اس کے جناب 2 ٹکڑے کر دیے. حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تذکرہ کم آتا ہے، بہت زبردست مجاہد ہے. یہاں تک کہ بیک وقت قافلہ لے کے نکلتے تھے اور راستے میں رک کر استخارہ کرتے، 500 ادھر 500 ادھر، باقی آگے. آگے والے سمجھتے ادھر آ رہے ہیں، سب تیاری کرتے تھے. یہ سو رہے، وہ بھی فتح ہو گیا، یہ بھی فتح ہو گیا، وہ بھی فتح ہو گیا. جیسے پڑوس میں ایک طالب گھر پہ گزر رہا تو اس نے کہا چائے پلاؤ. بیگم نے کہا صبر کرو صبر کرو، ابھی دیر کیوں لگ رہی؟ کہا ابھی لکڑی جلائیں گے، ابھی پانی گرم ہوگا، صبر کرو، ایک صبح اور فتح کر کے آتا ہوں پھر پی لوں گا دوبارہ. یہ دل کہاں سے ہے؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا نتیجہ ہے. انہوں نے کہہ دیا نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہیں کا ہوا جا رہا. اب بتائیے کہ کل انشاءاللہ وہ لوگ فلک برداری، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوگی کتنا کہ میرے بندے میری راہ میں قدم بڑھاتے بڑھاتے آج یہ وقت آیا 14 صدیوں کے بعد کہ 100% شریعت سنت پہ چل رہا ہے. اور کمال ہے کہ 100% معذور بھی ہے، کہ کسی کی ٹانگ صحیح نہیں، کسی کا ہاتھ صحیح نہیں. معذورین کی حکومت کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. دنیا میں معذور ہو جائے اس کو فوراً نکالتے نہیں. وہاں کہتے ہیں نہیں، جس نے قربانی اتنی اللہ کی مہربانی ہے. پورا عالم کفر حیرت زدہ ہوگا کل، یہ کیا ہو کیا رہا ہے. یہ مناظر اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ طاقت تمہارے پاس ہے لیکن میں ان کے ساتھ ہوں، میں ان کے ساتھ ہوں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اس آیت کی تفسیر لوگوں کو اب سمجھ میں آئی، اللہ تعالیٰ دن اور رات کو کیسے پھیلتے ہیں. کہاں سے پڑھا تھا چھوٹی یونیورسٹی سے پڑھا تھا. آج ہم کہتے ہیں بھائی جدید تعلیم یافتہ ہے. وہ
مریض جتنا جدت بڑھتی جاتی ہے اتنی بزدل ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلو. ورنہ من شذ آپ سب فرمائیں کہ جو بکری ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے اس کو بھیڑیا اٹھا کر لے جاتا ہے. تو جو اپنے اکابر سے ہٹتا ہے بس کسی نہ کسی میں بھیڑیا آئے گا اور اس کو جناب کندھے پہ ڈالے گا اور منٹوں میں جناب ایسے گھما کے پھینکتا ہے اور پھر جا کے وہاں کھاتا ہے اطمینان سے. وہ کہتے ہیں میں تو چلا تھا کسی اور چکر میں یہ تو اللہ رب العزت ہم سب کو نیک مجالس میں آنے جانے کی توفیق عطا فرمائے, نیک صحبتوں کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت کے اندر یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. یہاں آمنو فی الماضی سے بیان کیا چونکہ ایمان ایک ہی مرتبہ لاتا ہے. جس نے بھی اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آپ سے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, وہ ضرور جنت میں جائے گا. پھر اتقوا اللہ, اتقوا امر سے بیان فرمایا, امر بنتا ہے مضارع سے اور مضارع کے اندر تجدد استمراری, دو حال کا پایا جانا ضروری ہے, حال و استقبال. اس وقت بھی تقویٰ کے ساتھ رہو, آئندہ بھی تقویٰ کے ساتھ رہنے کی کوشش کرو. تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ کف النفس عن الہویٰ, نفسانی خواہش پیدا ہو کر اپنے آپ کرو گے. جان دے دوں گا اپنے مولا کو, اللہ کو ناراض نہیں کروں گا, جان دے دوں گا اللہ کو ناراض نہیں کروں گا. اس سے پتہ چلا تقویٰ ٹوٹتا بھی رہے گا. کبھی بدنگاہی ہو گئی پھر استغفار کرو. علامہ ابو زکریا نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس زمین کے ٹکڑے پر بدنگاہی یا گانے کی آواز آئے فوراً تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, تاکہ قیامت کے دن جب وہ ٹکڑا گواہی دے گا کہ اللہ اس نالائق نے یہاں کھڑے ہو کر یہ گناہ, وہی ٹکڑا کہے گا 3 مرتبہ استغفار بھی کر دیا, معاملہ برابر تھا. آگے ارشاد فرمایا وکونوا مع الصادقین, متقی بننا چاہتے ہو؟ ہر آدمی کہتا ہاں, تو فرمایا کہ اہل اللہ کی صحبت اختیار کر لو, تقویٰ خود بخود تمہارے اندر منتقل ہو جائے گا. صحبت صالح ترا صالح, صحبت طالح ترا طالح کنا. اللہ رب العزت خصوصی کرم کا معاملہ فرماتے ہوئے ہمارے ان احباب کو اللہ حفاظت فرمائے اور استقلال عطا فرمائے, اور ایک پورے قرۂ عرض کے لیے ایک نمونہ بنا کے اللہ پیش کرے. اس 21ویں صدی میں بھی ہو سکتا ہے امن و امان کی قرآن و سنت کا احیاء, اللہ کا نام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پوری فضاؤں میں لہرا رہا ہے, اس کے اثرات نہیں پڑیں گے؟ اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوں گے کہ میرے کلمے کو بلند کیا ہے. اس لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے. اللہ نے پوری دنیا لومڑیت کی طرف جا رہی ہے, اسی میں سے اللہ نے شیروں کو جگا دیا, شیروں کو جگا دیا, شیر بیدار ہوئے تو ذرا اللہ تعالیٰ خصوصی فضل کا کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے. ہم سب کو صحت جسمانی صحت روحانی دونوں عطا فرما دے. ایسے موقع پر یہ شعر جو ہے اللہ صاحب طرح فرمایا کہ فرمایا گیا میں بھول گلستان کے سارے افسانے, پہاڑوں پہ چڑھ رہے بھاگ رہے دوڑ رہے, گلستان اس کا کچھ نہیں. کہتے ہیں گیا میں بھول گلستان کے سارے افسانے, دیا پیام کچھ ایسا سکوت صحرا نے, صحرا کا سکوت خاموشی وہ جناب اس میں ایسا مزہ آتا ہے کہ پھر آدمی کہتا ہے بس سنگر کا مزہ ہر ایک کو نہیں ملتا, جو چٹ لیتا کہتا وہ سبحان اللہ ڈھیر مزیدار ہے, کہتے بہت مزیدار ہے. فرمایا قیامت ہے تیرے عاشق کا مجبور بیاں رہنا, قیامت ہے تیرے عاشق کا مجبور بیاں رہنا, زباں رکھتے ہوئے بھی اللہ اللہ بے زباں رہنا. مرتبہ آدمی سب کچھ دل کے اندر ہے, سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے لیکن خاموش ہے, خاموش ہے. یہ بھی اللہ کے راستے میں چیزیں پیش آتی.
فرمایا نہیں رہتے ہیں ہم کیوں چاہیے ہم کو جہاں رہنا، نہیں رہتے ہیں ہم کیوں چاہیے ہم کو جہاں رہنا، کوئی رہنے میں رہنا ہے یہاں رہنا وہاں رہنا۔ اللہ کے راستے میں جو آدمی وقت لگاتا ہے، غدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک صبح کا نکلنا اللہ کے راستے میں، ایک شام کا نکلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں تو اللہ ان کو راضی ہو جاتا ہے۔ اسی کو فرمایا وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں، وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں، بس وہی لمحات میری زیست کا حاصل رہے۔ لاہور میں حاضری کے وقت یہ شعر جو حضرت صاحب نور اللہ محفوظ کا فرمایا، وہ لمحہ حیات جو تجھ پر فدا ہوا، وہ لمحہ حیات جو تجھ پر فدا ہوا، اس حاصل حیات پر اختر فدا ہوا۔ اختر والد صاحب کا نام بھی ہے اور پشتو میں اختر کہتے ہیں، عید کی خوشی کو جب چاند نکلا ہو اس کو بھی اختر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے توفیق عطا فرمائے، خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرمائے۔ اللہ اس دنیا کی بے ثباتی ہم سب کے دلوں میں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ والے ہماری طرح رہ کے دنیا میں مسرور رہتے ہیں۔ اللہ والوں کے بارے میں حضرت صاحب نور اللہ محفوظ کا جو شعر ہے، فرمایا دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کر بھی سب سے جدا رہے۔ اسی دنیا میں رہتے ہیں لیکن اللہ سے غافل نہیں ہوتے، ایک سیکنڈ کے لیے اللہ سے غافل نہیں ہوتے۔ کاروبار بھی ہے، کار بھی ہے، کاروبار بھی ہے، اور دل میں یار ہے، اللہ کی محبت ہے کہ میں جو کام بھی کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اپنی رضا کے امان ہم سب کو نصیب فرما دے، اپنے غضب و ناراضگی کے امان سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ واہ